حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم جنت مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہتے ہیں وہ وہم کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ 4 چیزیں انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہیں: عمدہ سواری، خوبصورت گھر، اچھا پڑوسی، نیک بیوی۔ اگر عورت کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو تو عورت کی تعریف کرنا مت بھولیں۔ جتنا ممکن ہو اپنی اولاد کی شادیاں جلدی کیا کریں، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اگر حلال رزق نہ ملے تو حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ صبح اٹھنے کے فوری بعد 1 گلاس گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے اور زیادہ کھاتا ہے تو وہ ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرتا ہے۔ ناظرین، روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا اور چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ غصہ کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ صبح نہار منہ اور رات کو سوتے وقت 1 چٹکی کلونجی پانی کے ساتھ لیں۔ چند دن کے استعمال سے معدے کی جلن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کی ایک قسم ہے، وہ آپ میں سے ہر ایک کو اس کی نیند اور اس کے کھانے پینے سے باز رکھتا ہے، لہٰذا جب وہ سفر کا مقصد حاصل کر لے تو اسے اپنے اہل خانہ کے پاس جلد آ جانا چاہیے۔ اچھے دن تمہارے پاس نہیں آئیں گے بلکہ تمہیں خود ان کے پاس جانا چاہیے۔ اچھے اساتذہ کے سامنے 12 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ دوبارہ طالب علم بننا چاہتے ہیں۔ کسان یا مزدور کے سامنے بیٹھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کافی محنت مشقت نہیں کر رہے۔ فقیروں کے سامنے 12 منٹ بیٹھو، آپ کو سب کچھ خیرات کر دینے کی خواہش ہوگی۔ تاجروں کے سامنے آپ 12 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی کمائی بہت کم ہے۔ ایک سپاہی کے سامنے بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے آپ کی اپنی خدمات اور قربانیاں تو معمولی سی چیز ہیں۔ اپنی بیوی کے سامنے 12 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے آپ دنیا کے بیکار ترین انسان ہیں۔ خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں جدوجہد سے کامیابی ہونے کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال کیے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ اگر عورت زیادہ دیر جوان رہنا چاہتی ہے تو انجیر دودھ میں بھگو کر کھائے اور کچی ادرک کھانے کے بعد کھائے۔ کم عمر افراد کے لیے بھرپور نیند بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کی پریشانیوں کو بھول جائیں، ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ جب آپ تھکے ہوئے ہوں نیند جلدی آئے گی۔ سونے سے کم از کم 4 گھنٹے پہلے کافی یا چائے ہرگز مت پئیں، ورنہ نیند میں خلل واقع ہو جائے گا۔ بھوکے پیٹ یا بہت زیادہ کھانے کے بعد سونے کی کوشش نہ کریں۔ روزانہ دوپہر کے وقت کچا پیاز روٹی کے ساتھ کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ بڑھاپا روکنے کے لیے اخروٹ کھائیں، گردوں کی بیماری میں کیلا کھائیں۔ یاد رکھیے، معدے کے مریض نہار منہ دہی کا استعمال کریں۔ مچھلی کھانے والے لوگوں کے دماغ صحت مند اور چست ہوتے ہیں۔ چاکلیٹ کھانے سے آپ کا موڈ سارا دن اچھا رہے گا۔ عجوا کھجور کینسر کے مرض سے نجات دلاتی ہے اور دماغی صحت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ آلو معدے کے کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی یا کوئی کیڑا کاٹ لے
تو فوری متاثرہ جگہ پر نمک کا لیپ کریں۔ اس سے درد میں بھی کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ روزانہ دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر اپنا چہرہ دھو لیں۔ اس سے آپ کے چہرے پر چمک آئے گی۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ کام کرنے سے قبل سر پر بادام کا تیل لگا لینے سے دماغ میں طاقت آتی ہے۔ سر میں خشکی ہو تو دہی میں سرسوں کا تیل ڈال کر روزانہ 5 دن تک لگائیں اور خود کمال دیکھیں۔ جس آدمی کو شوگر ہو اس کو اونٹنی کا دودھ پلاتے رہیں، شوگر دور ہو جائے گی۔ کسی ولی کی محبت میں چند لمحے گزارنا 100 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہوتا ہے۔ ناظرین، کام کے دوران نیند آئے یا سستی بڑھ جاتی ہو تو ادرک والا پانی پئیں۔ جامن کو نمک لگا کر کھا لینے سے موشن جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ کپڑوں پر زنگ لگ جانے کی صورت میں لیموں رگڑنے سے داغ ختم ہوتے ہیں۔ زیادہ کھانے والا انسان بیماری کا منتظر رہتا ہے۔ انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزبہ نامی اونٹنی تھی اور وہ سب سے آگے رہتی تھی۔ ایک اعرابی اپنے اونٹ پر آیا تو وہ اس سے آگے نکل گیا، جو مسلمانوں پر ناگوار گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ اللہ کا دستور ہے کہ جو چیز دنیا میں عروج پر پہنچ جاتی ہے تو وہ اسے پستی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ ناظرین، موٹاپے کی شکار عورتیں کلونجی کے تیل میں پیاز کا تیل ہم وزن ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور روزانہ صبح چند قطرے نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیں۔ موٹاپا اور وزن جادو کی طرح کم ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ اگر آپ دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں۔ معدہ ہمیشہ تندرست رکھنے کے لیے رات کا کھانا ہلکا پھلکا اور زود ہضم ہونا چاہیے۔ ناظرین، رات کو سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے تک ورزش نہ کریں، کیونکہ آپ جتنی ورزش کریں گے آپ اتنا ہی زیادہ بیدار ہو جائیں گے۔ کھانے کے بعد بھاری پن ہونے لگے تو پودینے کے پتے چبھا لیں۔ بنے ہوئے چنے تقریباً 1.5 چھٹاک کے ساتھ 3 دانے مغز بادام صبح نہار منہ چبھا کر کھانے والا ہمیشہ جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ چھوٹے بالوں والی عورت تلوں اور سرسوں کے تیل میں انڈا ڈال کر دہی کے ساتھ بالوں میں لگائیں، بال بہت جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں۔ اگر رات کو سونے سے قبل ایک کیلا کھا لیا جائے اور رات کو سونے کے دوران آپ کو کبھی پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ جن کی نکسیر پھوٹتی ہو وہ کسی بھی وقت یا خون بند ہونے کے بعد دونوں نتھوں میں 1 قطرہ تازہ لیموں کا رس ٹپکانے سے نکسیر دوبارہ نہیں پھوٹے گی۔ چنبیلی کا رس 1 تولہ لیں، اس میں روغن سندل 1 ماشا اور کافور 1 ماشا ڈالیں۔ ان سب کو کھرل کر کے مکس کر لیں اور دانت کی جگہ پر لگائیں۔ چند دنوں میں دانت ختم ہو جائے گی۔ حافظہ بہتر بنانے کے لیے تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر پیس لیں اور نہار منہ کھائیں۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، انجیر کم از کم 10 عدد روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں۔ بیری کی چھال 135 گرام، انار کی چھال 35 گرام 1 لیٹر پانی میں ابال لیں اور چھان لیں۔ اس پانی سے روز دن میں 2-3 بار کولی کریں۔ پھل کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔
ورنہ گلے میں خراش ہو جائے گی۔ دماغی کام کرنے والے گوشت ترک کر کے اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہ ہوگی۔ ناظرین، اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام، 1 چٹکی سونف سوتے وقت روز کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کان کے درد میں یا کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوا استعمال کرنے کے بجائے صرف الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جائے گا۔ ناظرین، روغن زیتون یا روغن گل سفید انڈا ہم وزن لے کر مکس کریں اور کان میں چند قطرے ڈالیں، کان کا درد غائب ہو جائے گا۔ اگر آپ کی آواز بیٹھ جائے تو گڑ ڈال کر چاول پکائیں، رات کو خوب پیٹ بھر کر کھائیں اور کچھ دیر بعد گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیں۔ 2-3 دن ایسا کرنے سے آواز کھل کر سریلی ہو جائے گی۔ 1 لیموں کا چھلکا تقریباً آدھا کپ پانی میں ابال کر ٹھنڈا کریں۔ اب اس میں 4 کھانے کے چمچ بیسن یا اتنی مقدار میں جو کا آٹا، 1 چٹکی ہلدی ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس سے گردن کا مساج کریں۔ پانی سے دھونے کے بعد کسی کریم میں چند قطرے عرق گلاب ملا کر لگائیں۔ یہ مساج 1 ہفتہ مسلسل کریں، اس سے گردن کی سیاہی دور ہو جائے گی۔ مردانہ کمزوری کے لیے مفت اور آسان نسخے۔ نمبر 1، مولی کو کاٹ کر اس پر چینی ڈال کر کھانے سے منی بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 2، مولی کے اوپر جڑیں جو بال ہوتے ہیں ان کے کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سوتے وقت 1 چٹکی اجوائن اور 7 دانے کالی مرچ ساتھ چبا کر کھا لیں اور ایسے ہی سو جائیں، اس رات مردانہ طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، وزن میں کمی لانے کے لیے ورزش ایک اچھا اور مثبت آپشن ہے، مگر مصروف زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر 1 سے 1.5 گھنٹہ نکالنا آسان اور ممکن بات نہیں ہے۔ ناظرین، وزن میں کمی لانے کے لیے قدرت نے متعدد اجزاء میں ایسے فوائد چھپا رکھے ہیں کہ اگر جن کی باقاعدگی سے استعمال کیا جائے تو موٹاپے جیسی بیماری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے اور پیٹ کی چربی سے بآسانی چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ چربی پگھلانے اور وزن میں کمی کے لیے زیرہ بہت فائدہ مند ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر صرف 1 کھانے کا چمچہ روزانہ کی بنیاد پر زیرہ پاؤڈر غذا میں شامل کر لیا جائے تو یہ دوسرے طریقوں کی نسبت وزن 3 گنا تیزی سے کم کرتا ہے۔